وہ کون تھا؟ وہ دجال تھا جو ایک جزیرے میں قید ہے۔ حضرت تمیم داری سے اس نے اور بھی کچھ نشانیاں پوچھی، یہ طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، میں آپ کو شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ کہا کہ دریائے تبری کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں چیز کیا کس کیفیت میں ہے۔ تو آپ نے جب بتایا حضرت تمیم داری نے یہ فلاں کیفیت میں ہے، یہ فلاں حالت میں ہے، تو اس نے کہا بس ابھی اور تھوڑا وقت باقی ہے میرے آنے کو۔ پھر آپ اس جزیرے سے صحیح سلامت واپس عرب آ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے یہ اپنا واقعہ پورا سنایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دجال ہے جس کو اللہ نے قید کر رکھا ہے، عنقریب اس کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ زنجیروں سے آزاد ہو کر آئے گا اور پوری روئے زمین پر فتنہ مچائے گا۔ وہ دن قریب آ گئے۔ اب سوچو 1400 سال پہلے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے دیکھا یہ اللہ کا یہ نظام تھا جو ظاہر کرنا چاہتا ہو اللہ تعالیٰ، جس کی وجہ سے حضرت تمیم داری کا ادھر جانا ہوا اور اس کو دیکھنا ہوا اور واپس آ کر خبر دینا ہوا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت یہ دعا فرماتے تھے اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اے اللہ ہم تجھ سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مسیح دجال کے فتنے سے۔ تو یہ دجال کا فتنہ ظاہر ہونے کے قریب ہے۔ اس کی علامات جو بیان کی گئیں وہ تو بڑی علامتوں میں سے تو ایک یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں سچ کو جھوٹ ثابت کیا جا رہا ہوگا اور جھوٹ کو سچ بتایا جا رہا ہوگا۔ کیا یہ میڈیا دجالی نہیں ہے؟ اس کے لیے ہم کہتے ہیں دجال، یہ عربی لفظ ہے دجل سے۔ دجل کہتے ہیں دھوکہ دینے والے کو، سچ کو چھپانے والے کو، یہ دجل و فریب جس کو کہتے ہیں، اسی سے دجال ہے، بہت بڑا دھوکہ دینے والا۔ وہ ہے شیطان لیکن وہ خدا بن کر کے لوگوں کے سامنے آئے گا۔ وہ اپنی ایسی ایسی چیزیں دکھائے گا کہ آسمان سے بارش برسا کر، زمین سے سبزے اگا کر، بلکہ مردے کو وہ زندہ کر کے بھی دکھائے گا۔ ایک بڑی آزمائش ہوگی تمہارے سامنے، اگر مردے کو کوئی زندہ کر کے دکھائے کیا کہو گے؟ ایمان کا بڑا اس وقت کٹھن امتحان ہوگا۔ اور حدیث پاک میں وہ اپنے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ لے کر کے چل رہا ہوگا، دکھائے گا، اور اس کی جنت میں ہریالیاں، باغیچے سب کچھ ہوں گے، اور جہنم میں آگ اگل رہی ہوگی، اور وہ کہے گا جو مجھے مانے گا میری جنت میں، جو مجھے انکار کرے گا میں اپنی دوزخ میں ڈالوں گا۔ لیکن فرمایا گیا حقیقت میں اس کا الٹ ہوگا، وہ دجال ہے، حقیقت کو چھپانے والا۔ جو اس کی جنت میں جائے گا وہ حقیقت میں اللہ کی دوزخ میں جائے گا، اور جس کو وہ اپنی دوزخ میں ڈالے گا وہ حقیقت میں اللہ کی جنت میں جائے گا۔ تو وہ دجل اور فریب سے کام لینے والا۔ میں نے یہ ذکر اس لیے چھیڑا کہ ہمیں پناہ تو مانگنا ہے، لیکن ساتھ میں ایک وظیفہ میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزانہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں تلاوت کرے گا اللہ اسے دجال کی فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ یاد تو کرنا ہوگا، ہر مسلمان کو چاہیے۔ 15ویں پارے میں سورہ کہف ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہاں سے وہ پورا صفحہ ختم ہو جاتا ہے، 10 آیتیں۔ یہ اگر یاد ہوں تو فرمایا گیا دجال کے فتنے سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف، سورت نمبر 18۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من
لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے، اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ دادوں کو، یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں، أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا، کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے۔